پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ان گناہوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ توبہ کے ذریعے ایک منٹ میں سب اڑ جاتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ آہوں میں رہیے، آنسو بہاتے رہیے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آہوں کی دولت عطا فرما دی ہے، دل ندامت سے سلگ رہا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور یہ رمضان المبارک اسے مل گئے ہیں، تو پھر ناظرین کرام اس ندامت کے اظہار کے بعد پھر یہ گناہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ لہذا جب توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے تو پھر مایوسی کا یہاں پر کوئی گزر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں پائے گا۔ جن کو اپنے اعمال پر بڑا ناز ہے وہ ذرا توجہ سے سن لیں کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعمال ہیں ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ لیکن چونکہ سوال کرنے والے صحابہ ہیں، انداز صحابہ کا ہے اور جواب دینے والے انسان کامل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو وہ انہی کے انداز سے ان کو سمجھاتے تھے۔ کبھی بھی ان جملوں کا مطلب یہ مت لیجیے گا کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات اپنے لیے کہہ رہے ہیں، سوال کرنے والے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو سوال کرنے والا ہے اس کی جگہ پہ جا کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے گناہوں کو دیکھ کر سمجھانا پڑتا ہے۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، مگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی صحابہ کو یہ بتایا آپ نے، میرے پیارے پیارے صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، کہ اعمال تو نجات نہیں دے سکتے، لیکن اگر اللہ کی رحمت ڈھانپ لے تو وہ سب کچھ ممکن ہے۔ یعنی اللہ کا فضل ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے۔ اور اپنی ذات کو اس لیے سامنے پیش کیا کیونکہ سوال آپ سے کیا گیا تھا، بس سمجھنے کی بات ہے۔ اب اگر کوئی اس کو یوں سمجھے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بھی اعمال معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، تو کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے۔ بھئی آپ سوال کرنے والے کو دیکھیے نا، وہ تو سائل کی جگہ پہ پہنچ کے اس کو سمجھا رہے ہیں، سوال کرنے والے کو بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، جنت میں تو سب سے پہلے وہی داخل ہوں گے، ان کے بعد کوئی داخل ہوگا۔ آپ ہی کے لیے تو جنت سجائی گئی ہے، آپ ہی کے لیے تو کائنات بنائی گئی ہے، آپ ہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لیکن جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے لیے فرماتے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت ملے، ہمیں روشنی ملے۔ اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ بس یعنی خلاصہ اگر آپ دیکھ لیں اس پیاری سی حدیث کا تو وہ یہی ہے کہ اگر ساری زندگی بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے ساری زندگی، لیکن موت سے پہلے بس ندامت سے 2 آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 2 آنسو اس لیے کہتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں 2 آنسو کیا مطلب 2 ہی بہائے؟ ارے بھیا 2 آنکھیں ہیں تو جب آنسو نکلتے ہیں تو دونوں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ آنکھوں کی بھی تو وفاداری ہونی چاہیے نا۔ پتہ چلا کہ ایک آنکھ وفادار نہیں ہے اور دوسری وفادار ہے، آنسو بہیں تو پھر دونوں آنکھوں سے بہیں، ایک آنکھ سے آنسو کیسے بہے؟ تو 2 آنسو اگر نکل پڑے ندامت سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ناظرین کرام کہ جب گنہگار ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر چراغاں ہوتا ہے، چراغاں۔ تو اس حدیث سے تو چراغاں بھی ثابت ہو جاتا ہے ناظرین کرام۔ جو لوگ چراغاں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب گنہگار ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر چراغاں ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذریعے آسمان میں یہ اعلان کراتا ہے کہ میرے ایک بندے نے صلح کر لی اور مجھ سے روٹھا ہوا بندہ میری طرف واپس آ گیا۔
لیکن کیا کیجئے کہ انسان کے اندر تعصر ہے. ماں ناراض ہو جائے تو منانے میں ہفتہ تو لگ ہی جاتا ہے. چلیے ہفتہ نہ صحیح 1-2 دن تو لگ ہی جائیں گے. باپ ناراض ہو جائے تو اور زور لگے گا. باپ اور مشکل سے مانتا ہے. ماں تو جلدی مان جاتی ہے. ماں تو ماں ہے. ہمارے ایک کوئی فنکار ہیں جنہیں عورت بننے کا بڑا شوق ہے. وہ عورت بن جاتے ہیں. عورت تو بن گئے وہ، لیکن جسم ویسا بنا لینے سے، یعنی حلیہ ویسا بنا لینے سے ماں تو نہیں بن سکے. عورت کے جذبات تو نہیں لا سکے. لہٰذا انہوں نے اپنی ماں کو مارا. بڑا تشدد کیا انہوں نے اپنی ماں کو. لیکن اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی جب ان کو پکڑ کے پولیس لے گئی تو ماں نے معاف کر دیا. عورت کا روپ اختیار کر لینا میرے بھائی بڑا آسان ہے، میک اپ کے ذریعے، ساڑی پہن کے آواز نکالنا. لیکن عورت بننا بڑا مشکل ہے. ماں بننا بہت مشکل ہے. ماں نہیں بن سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر تعصب ہے. ماں ناراض ہو جائے تو منانے میں ہفتے لگ جاتے ہیں. باپ ناراض ہو جائے تو اور زیادہ زور لگتا ہے. اور بیوی ناراض ہو جائے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بھائی جن کی بیویاں ناراض ہوتی ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑا بنانا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے. ایک شخص نے 70 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے. اب 70 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں نادم ہوں اور ندامت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے یہ نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا کہ تو نے 70 سال تک میری نافرمانی کی ہے میرے بندے، اب جب تو 70 سال تک توبہ نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. ایسا نہیں کہتا. بلکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو لمحے کے 1000ویں حصے میں پروردگار اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، پروگرام پیش کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اور میری کوئی بات بھی اگر آپ کو بری لگی ہو، طبیعت پر گرہ گزری ہو، تو مجھے بھی معاف کر دیجیے گا. ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ چاند رات تک ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس ماہ مبارک کی تمام مبارک راتوں اور دنوں کو توبہ میں، دعائے مغفرت میں، اللہ کے حضور بخشش میں گزار دیں. کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عامر آخر حسین کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.